اس کے بعد آپ کو کروڑوں درود و سلام اس آقا نامدار تاجدار مدینہ آمنہ کے لال ہم سب کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کو میں نے پڑھا، جس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو دعا کرنے کی طرف بلاتا ہے. ایک چھوٹی سی چیز دعا، ایک وہ عظیم نعمت ہے، ایک عظیم عبادت ہے میرے مسلمان بھائیوں، جس کو آج ہم مسلمانوں نے بھلا دیا ہے. یہ وہ دعا ہے جو ہماری مصیبتوں کو دور کرنے کا سبب ہے. یہی وہ دعا ہے جو دعا ہمارے نیکیوں کو قبول کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. یہ دعا ہے جس دعا کے ذریعے مسلمان اپنی کھوئی ہوئی ہر چیز کو پا سکتا ہے، اپنی مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے، اپنی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، اپنی بیماریوں کو دور کر سکتا ہے، اپنے روٹے ہوئے رب کو منا سکتا ہے، تو صرف اسی دعا کے ذریعے. آج اتنی عظیم چیز کو آج ہم بھلا بیٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، میرے سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یاد رکھو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، تکبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا بھول جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگ کل قیامت کے دن ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جائیں گے. یہ وہ دعا ہے میرے مسلمان بھائیوں، جس دعا کے دامن کو جب مسلمانوں نے تھاما تو ہارتی ہوئی جنوں کو اندر ان کو فتح و کامرانی نصیب ہوئی. جس دعا کو مسلمانوں نے اپنایا، اپنی کھوئی ہوئی سلطنتوں کو انہوں نے پایا. یہ دعا وہ عظیم طاقت ہے، یہ ایک عظیم وہ طاقت ہے جس طاقت کو آج ہم بلا کر دوسری چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لوگ جب مصیبت میں چلے جاتے ہیں، لوگوں کو جب پریشانیاں نازل ہو جاتی ہیں، پریشانیوں میں آج تو حالت یہ بن گئی ہے کہ مصیبتوں اور پریشانیوں کے درمیان ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے، سجدے میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھیک مانگتے کہ اے اللہ میں آج پریشان ہوں، میں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، اے اللہ میرے پریشانیوں کو دور کرتے، میری مصیبتوں کو دور کرتے. اس کے بجائے آج یہ مومن، آج یہ مسلمان، آج کا ہمارا نوجوان جب مصیبتیں نازل ہو جاتی ہیں تو لوگوں کے سامنے بولتا پھرتا ہے. یہ لوگ، یہ مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب انسان ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، خالق کے سامنے جب انسان سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سوال کرنے کو دیکھ کے مسکراتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سوال کرنے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ آج میرا بندہ میرے پاس آ کر اپنی فریاد کر رہا ہے، آج میرا بندہ میرے پاس آ کر اپنی مصیبتوں کو دور ہونے کے لیے دعا کر رہا ہے. اللہ خوش ہوتا ہے. لیکن جب ہم اب ایک مخلوق دوسرے مخلوق کے پاس جاتی ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس جاتا ہے، یہ سوچ کر جاتا ہے یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا ساتھ دے گا، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری مدد کرے گا، یہ سوچ کر یہ ماحول آج اتنا عام ہو چکا ہے. اپنے رب کے سامنے فریاد کرنے سے پہلے، اپنے رب کے سامنے مانگنے سے پہلے، اپنے رب کے سامنے اپنی مصیبتوں کو رکھنے سے پہلے ہم لوگوں کے سامنے جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بولتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کبریائی جوش میں آتی ہے. اس خالق کائنات، مالک ارض و سما کو غضب آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہیں پوچھتا ہے، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی مصیبتوں کو نہیں رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. جب اللہ ناراض ہو جائے، جب ہم مانتے ہیں وہ ہمارا خالق ہے، جب ہم مانتے ہیں وہ ہمارا رازق ہے، جب ہم مانتے ہیں وہی ہمارا مالک ہے، جب ہم مانتے ہیں تو اس چیز کو ماننے کے ساتھ ساتھ ہماری عملی زندگی کے اندر بھی اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے. جب ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کا مطلب صرف یہی نہیں کہ صرف ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، واپس چلے آئیں گے. نہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ باریکی بھی اس کے اندر موجود ہے کہ زندگی کے ہر مسئلے کے اندر، ہر مصیبت و پریشانی کے وقت ہم مانگیں گے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگیں گے، کسی اور کے سامنے نہیں. یہ مخلوق ہے،
اس کے سامنے جا کر ہم اپنی پریشانیوں کو بولنے سے یہ ہماری پریشانیاں دور نہیں کریں گی۔ ایک اور چیز ہے دعا اور اسباب کو اپنانا، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس موضوع کو میں الگ وقت میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ لیکن دعا کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پریشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھنا اور اس پریشانی کو دور ہونے کے لیے طلب کرنے کا نام دعا ہے۔ انسان نیکی کرتا ہے، نیکی کو قبول کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر رگڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگنے کا نام دعا ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کرنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدعاء والعبادہ، یہ دعا ہی عبادت ہے۔ عبادت کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو دعا عبادت ہے۔ بعض احادیث کے اندر آتا ہے، نعمان بن بشیر اور ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی احادیث کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو انہوں نے ذکر کیا کہ انسان کی جو زندگی ہوتی ہے اس کی عمر اس وقت تک نہیں بڑھتی جب تک کہ وہ نیکی نہ کر لے، یعنی انسان جب نیکیاں کرتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تقدیر کبھی نہیں بدلتی یہاں تک کہ انسان جب تک کہ دعا نہ کر لے، یعنی انسان کی دعا سے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہاں تک کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق سے اس کو محروم کر دیتا ہے۔ یہ وہ عظیم احادیث ہے جن احادیث کو آج ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ تاریخ بھری پڑی ہے میرے مسلمان بھائیوں اس دعا کی فضیلت کو لے کر۔ ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے سعد بن ابی وقاص اپنی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، دنیا کے اندر کبھی مایوس نہیں ہوگی، دنیا کے اندر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ نہیں مانگنا ہے۔ آج ایک وقت کا کھانا نہیں ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں جب پڑھتے ہیں ایک حدیث کا ایک لفظ صبح میں پڑھتے پڑھتے میرے نظروں کے سامنے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر کرتے ہوئے جب ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے جو سواریاں ہیں اونٹ، ان اونٹوں کو ذبح کر دیا جائے۔ تو عمر بن خطاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مشورہ کیا، کہا اے میرے نبی ایک مشورہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، کیوں نہ ہم لوگوں کے پاس بچی ہوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم جمع کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے اندر برکت کے لیے دعا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشورہ بہت ہی زیادہ پسند آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جس کے پاس جو کھانے کی چیز ہے وہ لے کے آؤ، یہاں تک کہ ہر ایک صحابی نے اپنے پاس جو کچھ موجود تھا لے کے آئے۔ یہاں تک کہ ان صحابہ میں کچھ ایسے بھی صحابہ موجود تھے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن کچھ صحابہ نے جو کھجور کی گٹلیاں کھا کر پھینک دی تھی ان گٹلیوں کو لے کر جمع کیے تھے، ان گٹلیوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ بعض صحابہ نے دیکھا، حیران و پریشان ہو کر پوچھے ان گٹلیوں کے ساتھ تم کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے ان گٹلیوں کو ہم اپنے زبان میں رکھ لیتے ہیں، اس کو چوس چوس کر اس سے جو رزق ملتا ہے اس کو ہم کھا کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ نوبت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے رزق کو جمع کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، دعا کی برکت۔ یہ دعا برکت کا سبب ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ ہمارے گھروں کے اندر برکت جو نازل ہوتی ہے اسی دعا کے ذریعے نازل ہوتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر رحمتیں نازل ہوتی ہیں اسی دعا کے ذریعے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے گھروں کی مصیبتوں کو ہمیں دور کرنا ہے یہی دعا ہے، اس دعا کے ذریعے ہم اپنی مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری کمائی کے اندر ہم برکت چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر کے اپنی کمائی کے اندر ہم برکت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ دعا ہر چیز کا سبب ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو جو چھوٹی موٹی غذائیں ان کے پاس تھی یہاں تک کہ اتنی برکت آئی۔ عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ ہم پورا سفر انہیں کھجور کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کھا کر پورا سفر ہم گزار لیے، ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا کرتے تھے لیکن پھر بھی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے سفر کے ختم ہونے سے پہلے کبھی ختم نہیں۔ یہ دعا ہے، دعا سے ہماری مصیبتیں، دعا سے ہماری ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آج ہم دعا کو چھوڑ کے دوسرے ذرائع اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، دعا کو چھوڑ کے اور چیزیں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے دعا، دوسری چیز ہوتی ہے دوا۔ دعا اور دوا دونوں ہی انسان کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا دعا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو سبب کو اپنانا ضروری ہے۔ سبب یہی ہے دعا۔ سبب کے ذریعے ہم اپنی زندگی کے اندر آگے بڑھ نہیں سکتے۔
اگر ہم اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر صرف دعا کرتے رہیں اللہ برکت دے، نہیں، ہمیں اپنی زندگی کے اندر برکت کے اسباب کو اپنانا چاہیے، کمانے کے اسباب کو اپنانا چاہیے، محنت کر کے اس سبب کو اپنانا چاہیے، جب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت کے اندر برکت دے گا، اس سبب کے اندر اللہ برکت دے گا، اس سبب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ یہ وہ دعائیں میرے مسلمان بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ میرے بندے کے ہاتھ نیچے جانے سے پہلے اس کی دعا قبول نہ کر لے۔ ہمارے دل ایسے ہو گئے ہیں، دعا بھی اس نیت سے کرتے ہیں، ہم دعا بھی اللہ سے کرتے ہیں، اللہ کے سامنے فریاد بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا، ایسی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ پورے یقین کامل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرنی چاہیے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرنی چاہیے، وہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ بعض لوگوں کی شکایتیں سننے کو ملتی ہیں کہ ہم نے دعا کی، اللہ دعا قبول نہیں۔ عجیب و غریب معاملہ، ہم کو دعا کرنا ہے، وہ خالق و کائنات مالک ارض و سما بہتر جانتا ہے یہ ہماری دعا ہمارے کس مرحلے کے لیے کام آئے گی۔ ہماری زندگی کے اندر کوئی اور ایسی بھی مصیبت آ سکتی ہے جب ہماری اس مصیبت کے اندر یہی دعا اور زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی، تو ہمیں ہماری دعائیں طے کرتے رہنا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ تو اپنی باتیں، اپنی فریادیں، اپنی دعاؤں کے اندر یقین کامل ہونا چاہیے، پورے یقین کے ساتھ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کریں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ گناہ کرنے کے بعد افسوس کرتے ہوئے زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔ گناہ کرنے کے بعد سب سے پہلے امام نووی رحمہ اللہ نے کہا، گناہ کرنے کے بعد جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس گناہ کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز اس گناہ کا اعتراف کرنا چاہیے، اے میرے پروردگار میں نے گناہ کیا ہے، تو مجھے گناہ سے معاف فرما دے۔ اعتراف کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ زندگی میں کبھی اس طرح کا گناہ نہیں کروں گا، جب جا کے اللہ ہماری دعا قبول کرے گا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام، پوری تاریخ بھری پڑی ہے، ایک دو تین مثالیں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر کے واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے مرحلے کے اندر، کیسے کیسی مصیبتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کا، صحابہ کا، تابعین و تبع تابعین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ دیا۔ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے، جب سعد بن ابی وقاص ایک شہر کے بڑے گورنر تھے، ایسے وقت میں عمر بن خطاب کے پاس ایک ان سے دشمنی رکھنے والا آدمی خط لکھتا ہے کہ میں نے سعد بن ابی وقاص کے اندر ایسی برائیاں دیکھی ہیں کہ یہ سعد بن ابی وقاص جنگ کے لیے نہیں نکلتے، سعد بن ابی وقاص زکوٰۃ کے لیے پیسہ نہیں دیتے، سعد بن ابی وقاص تہجد کی نماز نہیں پڑھتے۔ اس طرح کی جھوٹی جھوٹی شکایتوں کو لکھ کر عمر بن خطاب کے پاس وہ اپنے لیٹر کو دے کے بھیجتا ہے۔ عمر بن خطاب جب اس لیٹر کو پڑھتے ہیں حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کے متعلق بڑی بڑی فضیلتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، لیکن یہ آدمی اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ یہ زمانہ ایسا ہے، ہر زمانے کے اندر میرے مسلمان بھائیوں، جب تم دین راہ کی طرف نکل جاؤ گے، اللہ کے بن جاؤ گے، کچھ ایسے لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں گے جو تمہارے خلاف بولیں گے، لیکن ان کے خلاف بولنے سے ڈرنا نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھو، سعد بن ابی وقاص تک جب یہ بات پہنچتی ہے کہ کسی نے، ایک آدمی نے میرے خلاف عمر بن خطاب کے پاس خط لکھ کر میری شکایتیں کی، تو انہوں نے بد دعا دی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، جا کر جھگڑا نہیں کیا کہ تو نے کیوں کہا، جا کے اس سے جھگڑا نہیں مول لیا، بلکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی، اے اللہ تو اس ظالم کو جس نے مجھ پر جھوٹے الزامات لگائے ہیں، اے اللہ تو اسے برباد کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کی اولاد کو بھی برباد کر دے۔ آپ پڑھیں گے اس آدمی کے متعلق لکھا گیا ہے کہ اس جنگ کے اندر اس کے اتنے ٹکڑے کیے گئے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ مارا گیا۔ یہ بد دعا کا اثر تھا، یہ دعا انہوں نے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ تو آج دعا کا سہارا لینا چاہیے، کسی اور چیزوں طرف جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرنے کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ دنیا پوری کی پوری ایک طرف ہو جائے لیکن ہمیں صرف اللہ کا ہونا چاہیے، جیسے نوح علیہ السلام نے کیا، 950 سال تبلیغ کی، 950 سال ایک اللہ کی طرف بلایا، توحید کی طرف لوگوں کو بلایا، لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ کیسا نبی ہے،
تم نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو ہماری طرح گوشت پوش اور جو ہے ہڈیوں کے بنے ہوئے ہو۔ اگر نبی ہوتا تو کچھ الگ سے آتا، اگر نبی ہوتا فرشتہ بن کے آتا، بول کے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ 950 سال ان کا مذاق اڑایا گیا، لیکن انہوں نے اپنے دامن کو ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے بلاتے رہے بلاتے رہے۔ اس کے بعد جب انہیں یقین ہو گیا کہ اتنے سال بلانے کے باوجود اگر یہ قوم میری بات نہیں مانتی ہے، اگر یہ قوم سیدھے راستے کی طرف آتی نہیں ہے، تو اس زندگی میں کبھی سدھر نہیں سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار آج میں مغلوب ہو چکا ہوں، آج میں اپنی محنت کے اندر ہار چکا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو میری مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ان کی مدد فرما۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کشتی بناؤ، تو لوگ آتے تھے، مشرکین آتے تھے، کفار آتے تھے، کہتے تھے اس سرزمین کے اندر کشتی کی کیا ضرورت ہے، کشتی کیوں بنا رہے ہو، پانی کہاں سے لے کے آؤ گے؟ تو وہ کہا کرتے تھے، ان کے مذاق پر بھی نوح علیہ السلام کہتے تھے، دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں اس کشتی کو بنا رہا ہوں، اللہ کا عذاب آئے گا، کوئی نہیں بچائے گا، اب بھی وقت ہے ایمان لے کے آ جانا، لیکن نہیں مانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب نوح علیہ السلام نے بد دعا کی اپنی قوم کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ ایک ایسا عذاب آیا کہ آسمان سے پانی برس رہا تھا اور زمین اپنے چشمے سے پانی ابل رہی تھی، اوپر سے بھی پانی نیچے سے بھی پانی، یہاں تک کہ جب نوح علیہ السلام نے کشتی کے اندر بیٹھ گئے، اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اب اس محبت نے اپنے بیٹے کو بلایا، اے میرے بیٹے اب بھی وقت ہے، آ جا توحید کو قبول کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کر لے۔ تو اس نے تکبر میں کہا تھا، یہاں پر بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں ہمارے پاس، ان پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کر میں بچ جاؤں گا، تمہاری چھوٹی سی جہاز کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ہلاک و برباد کر دیا گیا، ساری کی ساری قوم تباہ و برباد، پوری کی پوری دنیا برباد ہو گئی، سوائے بچے تو کون لوگ بچے؟ وہ لوگ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ، بعض احادیث کے اندر روایات کے اندر آتا ہے 80 یا 90 کے قریب کچھ لوگ تھے جو اس وقت بچے تھے۔ پوری دنیا کی ساری کی ساری دنیا تباہ و برباد کر دی گئی صرف نوح علیہ السلام کے بد دعا کی وجہ سے۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا، دیکھو آج تم نے بد دعا کر لی ہے، آج تم نے اپنے قوم کے خلاف دعا کی ہے، اس دعا کو قبول کر لیا جائے گا اور سرزمین کے اندر کسی کو بچایا نہیں جائے گا۔ یہ دعاؤں کا بد دعاؤں کا اثر ہوتا ہے میرے مسلمان بھائی۔ اپنی زندگی کے ہر مرحلے کے اندر دعا کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے، دعا کو ہمیشہ خوشی کے اندر، غمی کے اندر، ہر ہمیشہ دعا کو اپنانا چاہیے۔ جو کوئی مصیبت آ جاتی ہے فوراً مسجد کے اندر آ جاؤ یا اپنے گھر کے اندر کسی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرنے لگ جاؤ، نمازیں پڑھنے لگ جاؤ، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تم پڑھو گے، پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے بھری پڑی ہے۔ یہاں تک کہ ابو الانبیاء سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، لیکن پھر بھی اللہ مغفر لی، وہ ایسی دعائیں کیا کرتے تھے جن دعاؤں کو آج ہمیں یاد کر لینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے دعا کس نے کی؟ آدم علیہ السلام نے جب دعا کی، اس وقت کو بھی یاد کرو۔ یہاں پر میں نے 2 واقعات آپ لوگوں کے سامنے بد دعا کے بیان کیے کہ بد دعا جب انسان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس لیے ظلم کرنے سے بچو، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے واقعے کے اندر ہمیں چیز ملتی ہے، اور سعد بن ابی وقاص کے واقعے کے اندر ایک پیغام ملتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جنت کے اندر جنتی کو تک اس وقت داخلہ نہیں دے گا جب تلک کہ اس کا فیصلہ کسی آدمی کے ساتھ اگر تھوڑا بھی فیصلہ کیوں نہ ہو باقی رہ جائے، اس کا فیصلہ کرنے کے بعد اس کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ ایک بدنظیر انسان، جو انسان کسی کے بارے میں غیبت کیا ہوگا، چغلخوری کیا ہوگا، بہت ہی نمازی، روزے دار، حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، لیکن لوگوں کی برائی کرنے والا، لوگوں کو برا بھلا کہنے والا، ایسے انسان کو جنت کے اندر داخلہ نہیں دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کا فیصلہ نہ کرے۔ کچھ حقوق ہوتے ہیں جو حقوق اللہ کہلاتے ہیں، اللہ کے حقوق، اللہ کے جو حقوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقوق کو معاف کر دے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ معاف کرے گا، لیکن حقوق العباد جن کا تعلق کسی بندے سے ہے،
جن کا تعلق اپنے کسی بھائی سے ہے، جن کا تعلق اپنے رشتہ داروں سے ہے، جن کا تعلق اپنے کسی دشمن سے ہے، جن پر ہم نے الزامات لگائے ہوں، اس کے بارے میں برا بھلا کہتے ہوں، ایسے انسان سے جا کر دنیا ہی کے اندر اس سے معافی مانگنی چاہیے، جب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یاد رکھو میرے مسلمان بھائیو، جب تک ان چیزوں پر ہم عمل نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر، ہماری زندگی کے اندر برکتیں نازل نہیں کرے گا، سکون و اطمینان ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ سکون و اطمینان کے متلاشی آج ہر انسان ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سکون دے، اسے اطمینان دے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو ہم نہ مانیں، وہ خالق کی کائنات کیسے ہمارے گھروں کے اندر سکون و اطمینان کو نازل کر دے گا۔ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تو آدم علیہ السلام نے جب خطا کی، اس خطا کا اعتراف انہوں نے کیا، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ارشاد فرمایا۔ اس دعا کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جو دعا آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے بارہا اپنی زندگی کے اندر اس گناہ کا اعتراف کیا اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب العالمین، اے خالق کائنات، مالک ارض و سما، ہم نے اپنے جان پر، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ ان لم تغفر لنا، اگر تو رحم نہ کرے گا، تو معاف نہ کرے گا، دنیا کے اندر کوئی اور نہیں ہے جو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، اگر تو نہیں معاف کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس طرح آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر دعا کی۔ انبیاء کی سیرتوں کو اٹھا کر آپ پڑھیں گے، ہر نبی نے اپنی زندگی کے اندر ایک دعا، ایک پیغام مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے جو چھوڑا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیغام کو قرآن مجید کے اندر جگہ دی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پیغامات کو، ان دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ دی۔ اب جو انسان ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا، جو انسان ان دعاؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، جو انسان اپنی دعاؤں کے اندر یقین کامل نہیں رکھتا، ایسے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور جو اوقات ہیں، جو آداب ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر جو دعا کرنے کی آداب ہیں، دعا کرنے کی جو نواقض ہیں، کن باتوں سے، کن چیزوں کی وجہ سے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم دعا تو کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کتنی مرتبہ ہم دعا کیے لیکن ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس کے اسباب صحابہ اکرام نے، تبع تابعین نے، علماء نے اپنے احادیث کے اندر، اپنے کلام کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا۔ تو ان چیزوں کو ہم نے آج سننے کی اور ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی، اور جن چیزوں کے پر، اور خصوصاً کچھ ایسے اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر بتائے جن اوقات کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انسان جب سفر کر رہا ہو تو اس سفر کے اندر جب دعا کرتا ہے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان ایک ایسا مرحلہ ہے، اس مرحلے کے اندر انسان خاموش ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ایسے وقت میں انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ مظلوم ظلم سہتا ہے، ادھر ادھر کوٹوں کے چکر گھوم رہا ہے، لیکن کبھی مظلوم ہے وہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کر لیا ہوتا، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیا ہوتا اور ظالم کو اس کی سزا مل گئی ہوتی۔ لیکن آج مظلوم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی مظلومیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو، ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں، جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں گے، اپنے رب کو منوائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اپنے آنکھوں سے اپنے آنسوں کو بہائیں گے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی مصیبتوں کو، اپنے پریشانیوں کو رکھ کر اللہ سے مانگیں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور ہماری مصیبتوں کو، ہماری پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے والے کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو بھی خطا کار ہیں، گنہ گار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر چیز اس سے مانگنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔